سیگمنٹ ہمارا ہمیشہ کی طرح بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہماری زندگی پر کس حد تک اثر انداز ہو چکا ہے، بلکہ ایک لازمی حصہ بن چکا ہے ہماری زندگیوں کا۔ یہ ہمیں جہاں پر دنیا سے جوڑتا ہے، دنیا بھر سے معلومات دیتا ہے، ہمیں رسائی دیتا ہے، تو وہیں پر ہمیں دنیا سے کٹ آف بھی کرتا ہے، ڈسکنیکٹ بھی کرتا ہے ہمارے رابطوں کو، کیونکہ ہم آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس قدر یوزڈ ہو چکے ہوئے ہم سوشل میڈیا کو یہ استعمال کو لے کر کے کہ ہم وہ جب اسکرین کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ڈیجیٹل اسکرین کو اپنے سامنے، تو ہم اس کو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، ریلز کو، ویڈیوز کو۔ ایسے میں ہمیں یاد نہیں رہتا، ہم ٹائم نہیں دے پاتے ہیں اپنے بہت پیارے رشتوں کو، اپنے جن کو کہ ٹائم دینا چاہیے۔ ہم بہت لیزی ہو چکے ہیں، ہم اپنی زندگی کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا یہ جو استعمال ہے، یہ کس حد تک ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے؟ معروف ماہر نفسیات ملائکہ طارق کو ہم نے انوائٹ کیا اپنے مارننگ شو میں، ان سے ہم جانیں گے۔ ملائکہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، آج سوشل میڈیا کا استعمال، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، بچے جو ہیں بیسیکلی، ان کی ذہنی صحت کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے میں نے بھی کہا کہ آئسولیشن میں ایک طرح سے ہم سب چلے اکیلے رہنا شروع ہو گئے ہیں، بس زیادہ ٹائم فون ہے، سوشل میڈیا، بس اسی سے نہیں نکل پا رہے۔ بچے بڑے ہر ایج کے لوگ کر رہے ہیں یوز۔ اچھا، اس میں بہت سارے سائیڈ افیکٹس آتے ہیں، نو ڈاؤٹ اس کے پازیٹیو افیکٹس بھی بہت ہیں، لیکن سائیڈ افیکٹس پہ اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے اگر آپ اکیلے رہتے ہیں، اکیلے رہ کے ملٹیپل سوچیں آتی ہیں آپ کے مائنڈ میں، جس سے آپ کو انزائٹی، ڈپریشن کے ایشوز بھی آ رہے ہیں بچوں میں، خاص طور پہ ٹین ایجرز جو ہیں، جیسے 16-17 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، میلز بھی اور فیمیلز بھی۔ اس طرح کے بہت کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ موبائل استعمال کرتا تھا، اکیلے رہنا شروع ہوا ہے اور ملٹیپل سوچیں آ رہی ہیں مائنڈ میں، بڑے بڑے مینٹل ہیلتھ پرابلم ہو گئے ہیں۔ سیکنڈ، اگر ہم بات کریں، سوشل میڈیا کیا ہے؟ کمپیریزن ہے، گاڑی، گھر، ہم لوگ دکھا رہے ہیں اپنا، ریلیشن شپس دکھا رہے ہیں۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ چیزیں کہ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، جب آپ کمپیریزن میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس ہونا چاہیے۔ اور اس میں نا یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس جو چیز ہوتی ہے آپ اس کو بھی ویلیو نہیں کر رہے ہوتے، صحیح، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بڑی نیگیٹیوٹی آتی ہے آپ کے اندر۔ تھرڈ، ایک بڑی میجر چیز جو آج کل آپ نے نوٹس کیا ہوگا، سائبر بلنگ، ہیراسمنٹ کے جو آن لائن کیسز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ ہیراسمنٹ ریلیشن شپ بیسس پہ آ رہی ہے، وداؤٹ ریلیشن، کسی بھی طرح سے ہیراسمنٹ کیسز جو آ رہے ہیں، میلز کے بھی آتے ہیں، فیمیلز کیسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ۔ تو اس میں ہیراسمنٹ جب آتی ہے تو اس سے کتنی زیادہ آپ دیکھیں مینٹل ہیلتھ پہ اثر ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک کنٹینیوس ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کو ہیراس کیا جا رہا ہے، فیمیل کو، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی فوٹوز لیک کر دوں گا میں۔ ریلیشن شپ میں بہت سارے کیسز آپ نے دیکھا ہوگا ایسے۔ تو اب جب یہ پوائنٹ آ جاتا ہے تو وہ اکیلا فیل کر رہا ہوتا ہے وہ بچہ۔ میں نے ایسے کافی حد تک سوسائڈ کیسز بھی دیکھے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایشوز اس کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ دوسری چیز، ایک اور جو میں یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات مینشن کرنا چاہوں گی، ریلیشن شپس آپ کے خراب ہو رہے ہیں۔ جب آپ سارا دن فون میں ہیں تو آپ کو بات چیت کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا کسی سے بھی، جس سے کیا ہوگا، ایٹ دی اینڈ آپ کے ریلیشن شپ کہیں نہ کہیں ڈاؤن ہو جائیں گے بیکاز آف لیک آف کمیونیکیشن۔ تو یہ بڑے میجر افیکٹس ہیں جو آ رہے ہیں مینٹل ہیلتھ پہ۔ صحیح ہو۔ اچھا، سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہے۔ پھر اب تنہائی کا شکار اس وجہ سے بھی ہم لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم نے اپنے لوڈ ونس کو بھی ٹائم دینا ہے، ہمیں ان کو بھی، مطلب ایک کوالٹی ٹائم ہوتا ہے نا آپ کے پیاروں کا۔ جیسے پیرنٹس ہیں، اگر وہ آفیسز میں ہیں، جاب میں ہیں، واپسی پہ جب جائیں گے ہم گھروں کو اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، موبائل فون لے کے ہم آئسولیشن میں چلے، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، نہیں بات کر پا رہے بچوں سے۔ یہ بڑا فیملیز کے اندر بہت زیادہ ڈسٹربنس کا باعث ہے فیملیز میں۔ دوسرا جو سیکنڈ جو آتا ہے، کپلز میں بڑا ایشو آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ڈیورسز تک جا رہے ہیں کیسز۔ ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ مسئلہ بڑھتا جاتا ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے فون کی وجہ سے کہ ڈسکس کر سکیں آپس میں وہ بات۔ تو میں نے ایسے ریلیشن شپ ختم ہوتے بھی دیکھے ہیں۔ بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے مسئلے آتے ہیں کہ بچے کوئی پرابلم ڈسکس نہیں کر پاتے پیرنٹس سے، بچوں کے اپنے مائنڈ میں چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بڑے مسئلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پیرنٹس اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے، تو بہت ساری ایسی چیزیں مس کمیونیکیٹ ہو جاتی ہیں۔ بچے وہ چیزیں غلط طریقے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، فون سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا آپ کو بہت جہاں تک اچھے طریقے سے لے کے جا رہا ہے، غلط سائڈ پہ بہت زیادہ لے کے جا رہا ہے۔ صحیح۔ آن لائن دوستیاں ہمارے بچوں کی بہت زیادہ، کیونکہ پیرنٹس پہ ٹائم نہیں دیتے ہیں، ان کو آن لائن جو بھی اچھا لگتا ہے وہ اس پہ بلائنڈ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، بالکل ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں، چاہے دوستی ہو کسی بھی قسم کا۔ تو یہ حقیقی زندگی میں اور یہ جو سوشل میڈیا پہ، اور کہتے ہیں نا کہ آن لائن فلاں کے اتنے دوست تھے، انسٹا پہ اتنے تھے، آپ کے فیس بک پہ اتنے تھے، لیکن جب وہ ریئل لائف میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جنازے پہ وہی ہوتے ہیں، ایک بھی نہیں تھا میرے خیال سے، اپنے رشتے دار ہوتے ہیں، اپنے گھر والے ہوتے ہیں، اپنے فیملی ممبرس ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، سوشل
سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا زیادہ کنٹرول کر لیا. اچھا میرے اتنے فالوورس ہو گئے, اتنے فرینڈس ہو گئے ہیں, یہ لائکس ہے, کمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ریئل لائف میں کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہے وہ دوست. آپ کو نہیں پتا کہ وہ دوست ہیں بھی کہاں سے, اور وہ دوست ریئلٹی میں ہیں بھی یا نہیں. کہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ ان کے تو اصل نام بھی نہیں ہوتے, آئی ڈیز بھی نہیں ہوتی, مطلب پکچرز بھی اپنی نہیں ہوتی, اور آپ ان کے لیے فیلنگز رکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ مطلب آپ سیم جینڈر کے ساتھ فرینڈشپ کی بات کریں یا اپوزٹ جینڈر سے, آپ ڈھونڈنا شروع کر دیتے باقاعدہ. اگر کسی کا کمنٹ نہیں آتا ہے, کسی کا لائک نہیں آتا, آپ ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آج اس کا میسج نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو یہ کتنا زیادہ آپ کے سائیکل کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو رہی ہے فون کی وجہ سے, آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا میسج آئے گا تو میں سوؤں گا. تو یہ چیزیں آپ کو بہت سوشل میڈیا آپ کو افیکٹ کر رہا ہے کہ آپ کی اوور آل روٹین کو کنٹرول کر رہا ہے, میں کہتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ جو کمپیریزن ہماری یوتھ کر رہی ہے, ہمارے ٹین ایجرز کر رہے ہیں, وہ بالکل ایک الگ ہی دنیا ہے ان کی. جتنے بھی ولاگرز ہیں, جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں, یہ سب وہ شو آف کرتے ہیں, ان کی وہ ریئل لائف نہیں, سب بہت زیادہ. اور میں نے نا بچوں سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ سنی ہے کہ انفلوئنسرز بننا چاہتا ہوں میں, اسٹڈی کر کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے انفلوئنسرز کے پاس, میں ویڈیو بناتا ہوں, ولاگنگ کرتا ہوں, اور میرے پاس پیسہ آ جائے گا. اسٹڈی کی طرف سے بھی بچوں کا دھیان بہت ہٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کمپیریزن کی جہاں تک ہم بات کریں, اب ولاگرز یا انفلوئنسر جن کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ اپنی شادی دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اپنی پراپرٹیز دکھا رہے ہیں, ساری چیزیں دکھا رہے ہیں. تو بچوں کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے کہ ہمارے گھر والوں نے شاید ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں کی. ٹھیک ہے, بچوں کے ذہن میں پیرنٹس کے بارے میں بھی نیگیٹیوٹی آتی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا آپس میں بھی جب وہ کمپیریزن کر رہے ہیں فرینڈس سے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, تو بڑا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے بچوں کے ذہنوں پہ. تو کوشش کریں سوشل میڈیا لمیٹڈ کر دیں. ٹھیک ہے, یا ان کو آئیڈیلائز نہ کریں, آپ کی ریئل لائف پہ اس سے اثر نہ ہو ایٹ لیسٹ. اچھا, بہت سارے بے راہروی کا بھی شکار ہو رہے ہیں بچے ہمارے, خاص طور پہ ڈرگس کی طرف بہت ان کا استعمال بہت بڑھ رہا ہے. پھر بچے جو ہیں باہر ہی وہ کہیں پارٹیز وغیرہ اپنی ارینج کر لیتے ہیں, بالکل ایسی انویٹیشن آتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں. گھر میں یہی کہیں گے ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں. اس طرح ریسنٹلی ابھی ایک کیس سامنے آیا ہے, بالکل ایسی میں انتہائی افسوسناک ہو, اور پھر اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور تو ابھی تک انویسٹیگیشن جو ہیں وہ جو بھی پولیس کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ اس قدر الارمنگ ہیں سب پیرنٹس کے لیے, اور ملٹیپل فیکٹ سامنے آ رہے ہیں. پھر اس سے ہر روز چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں رکھتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بچہ آپ کا ڈرگس لے رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. پیرنٹس کی کتنی ذمہ داری ہے؟ پیرنٹس کی اوبویسلی ذمہ داری, جب تک آپ کا بچہ میچور نہیں ہوتا. اب ہم کہتے ہیں نا 15-16 سال کا بچہ بہت امیچور ہوتا ہے, اس کو نیا نیا ساری چیزوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. اس ایج میں تو بہت ضرورت ہوتی ہے اس پہ نظر رکھنے کی. پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ اپنی جاب پہ جا رہے ہیں, اپنی لائف پہ بیزی ہیں, آئے ہیں تو موبائل اس کو پکڑا دیا. ہم بچپن سے بچے کو دیتے ہیں موبائل, وہ کھانا کھا رہا ہے اس کو موبائل دیا, ہر چیز کے لیے. آپ کو اپنا کنٹرول تو ختم ہو گیا, آپ کو نہیں پتا وہ فون پہ کیا دیکھ رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, کیسی چیزیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں پہ اتنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ ایٹ لیسٹ آپ کے اس کے موبائل پہ کنٹرول ہو کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے, کیسے دوستوں سے بات کرے. یہی وجہ کہ ڈرگ کیسز بڑھ گئے ہیں, وہ موبائل فون کے تھرو ڈرگس منگواتا ہے. ٹھیک ہے, وہ گھر پہ آتے ہیں, آن لائن بھی مل جاتی ہیں, مل جاتے ہیں بہت ایزیلی, اور ایسے بھی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ڈرگ ہے یا کچھ اور اس آج کل کی ڈرگس ایسی ہیں کہ جب وہ آپ ایکسٹریم اس کا یوزج کر لیتے ہیں یا لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ کو نارملی ویسے لائف میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں, اتنی چھوٹی چینجز کو پیرنٹس نوٹس نہیں کر رہے ہوتے. بچہ گھر آ رہا ہے, لیٹ آ رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا پیرنٹس کو. اچھا, سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے ایک صحت مند روٹین سیٹ کرنا بہت ضروری ہے نا. بہت ضروری ہے, بالکل اسکرین ٹائم سیٹ کر دیں کہ بھائی آپ نے ڈے ٹائم میں اتنا, اب ظاہر ہے سمر ویکیشنز ہیں, بچے بیچارے فری ہیں, ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, آپ نے ان کو لے کے نہیں جانا, ان کی کوئی اور ایکٹیویٹی ہے نہیں ہے, گھروں میں رہنا ہے, تو انہوں نے موبائل فون استعمال کر رہے ہیں یا ٹیب, تو ان کا آپ ایک ٹائم فکس کریں. ٹائم فکس کریں. دوسری چیز ہے کہ ان کے لیے پھر اگر فرض کریں بچے کہتے ہیں ہم یہ نہیں یوز کریں گے, پھر کہاں جائیں. ان کے لیے خود ٹائم نکالیں تھوڑا سا. اگر آپ ورکنگ بھی ہیں, وومین بھی اور مین بھی, تو بچوں کے لیے ایٹ لیسٹ رات میں تو آپ 1 گھنٹہ نکالیں نا. آپ کے بچے ہیں, آپ ان کو اب ٹائم نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بڑا مسئلہ بن جائے ان کے لیے. ایک ٹائم نکالیں, بچوں سے ڈسکس کریں, بات چیت کریں, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا بھی ہے وہ آپ سے بات کر سکیں. دوسری چیز جو ہے, بچے اگر آپ کے تھوڑے چھوٹے ہیں یا تھوڑے بڑے بھی ہیں, ان کے لیے آپ کو ایکٹیویٹیز گھر میں ایسی ارینج کر دیں, کوئی گیم وغیرہ. جیسے بچوں کے لیے ہم تھوڑے چھوٹے بچے لوڈو کر سکتے ہیں, کوئی کلرنگ کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے, پیدا ہوتے بچے کو فون پہ لگا دیتے ہیں. ان کے لیے خود سے سیلف ایکٹیویٹیز ہم اس طرح سے ارینج کریں. پزلز ہوتے ہیں جیسے بچوں کے لیے, کوئی کلرنگ کی چیزیں ہوتی ہیں, بک ریڈنگ پہ ان کو لگائیں, تو کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف ان کو لے کے آئیں. دوسرا, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف بھی تھوڑا ان کو جم کی طرف, واک کی طرف لے کے آئیں. یہ آپ کو ڈیٹاکس کرتا ہے, آپ کی باڈی کو ریلیکس کرتا ہے.
کیا سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں بات چیت جذبات وہ آپ ڈسٹینس بہت زیادہ رشتوں میں بہت زیادہ ہو گیا، مطلب اگر جو جذبات ہیں بھی وہ بڑے فیک قسم کے ہیں. آپ جذبات شو کریں اگلے بندے کی پکچر کو لائک کر کے، ٹھیک ہے، آپ خود سے بول کے نہیں بتا رہے کہ مجھے آپ اچھے لگ رہے ہیں، جو بھی آپ آج اچھے لگ رہے تھے. جو چیز بندہ خود سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، ایک لائبلٹی ایک ایگزیکٹلی وہ فارمیلٹی سمجھ کے اچھا یہ کرنا ہے، میری پکچر پہ لائک کیا تھا تو میرا بھی کرنا بنتا ہے، تو یہ تو مائنڈ کر جائے گا. مائنڈ کر جائے گا. اب دیکھیں ہم ایک کمپیریزن میں ہے نا، ہم یہ نہیں کر رہے، اس کی فیلنگس تو کہیں پہ بھی نہیں ہے یہاں. تو اگر میں نے اس کو لائک کیا تو پھر یہ مجھے بھی لائک کرے گا، مجھے بھی کرے گا. ایگزیکٹلی لائک بڑھ جائے گا اس طرح سے. ہم اتنا زیادہ ایک کمپٹیشن میں گیم میں چل رہے ہیں کہ بس یہی کرنا ہے، یہ سائیکل فالو کرنا ہے. فیک اپنے ریلیشن شپ ایک لائف ہے یہ سوشل میڈیا کی بہت زیادہ. آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے ریالٹی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. فلٹرڈ یہ لائف ہے اور اس میں ریئل میں ایکچوئل میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب فلٹر لگا کے آپ نے اپنی پکچرز اپنی ویڈیوز آپ سب کچھ اپلوڈ کرتے ہیں. بہت ساری جو بچیاں میں نے دیکھا بیوٹی وہ پرچیز کر رہی ہے کوئی نہ کوئی کاسمیٹک، وہاں پہ تو فلٹرڈ دکھایا جاتا ہے. خود جب کرتی ہیں ان کی اسکن خراب ہو جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے دیکھ کے کیا تھا، ان کا تو بڑا اچھا رزلٹ تھا. تو ہم وہاں سے دیکھ کے ہر چیز کو کاپی تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری لائف پہ کتنا اثر ہو رہا ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے اس سے، کہ ہم ہر چیز کو کاپی کرتے ہیں اور وہ لائف بالکل فیک ہے، اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں ہم ایک فیک لائف کو. اچھا پیرنٹس اپنے بچوں کو چونکہ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں ہے نا، اور پیرنٹس بھی فون پہ بزی ہیں، گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے موبائل فون ہیں سب کا. ایگزیکٹلی ہر کوئی اپنے اپنے فون پہ لگا ہوا ہے، بچے اپنے فون پہ لگے ہوئے ہیں. جب آپ آپس میں شیئرنگ نہیں کرتے ہیں، آپس میں بات چیت نہیں کرتے ہیں، تو وہ جو ایک گیپ آ رہا ہے آپ کے بیچ میں بہت زیادہ آ رہا ہے، بہت زیادہ نقصان بہت زیادہ آ رہا ہے. جب بالکل کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، آپ نے بات بھی کرنی ہے نا ساتھ والے کمرے سے، آپ کال کر کے بلاتے ہیں آپ یا میسج کرتے ہیں بالکل کہ آ جائیں. اب دیکھیں ڈائریکٹ کمیونیکیشن کہاں گئی ہے، وہ بچوں کے دل میں کوئی رسپیکٹ نہیں رہی پیرنٹس کی، ٹھیک ہے. کیونکہ جب ایک ہوتا تھا پرانے جس طرح سے پیرنٹس ہوتے تھے بچوں کے ساتھ ٹائم دیتے تھے، بچوں سے بات چیت کرتے تھے، ان کے ایشوز کو سنتے تھے. آج کل پیرنٹس کب سن رہے ہیں بچوں کے ایشوز کو؟ یہ وجہ ہے کہ بچے غلط سائڈ پہ زیادہ جا رہے ہیں، بچوں کے دل میں وہ رسپیکٹ بھی نہیں رہی ہے. نہ ہی پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے بچے سے بات کرنی ہے، بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کی ابھی ایج یہ ہے تو مجھے اس کو اس حساب سے ڈیل کرنا چاہیے. سبلنگس میں گیپ آ رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت ان کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے پیار ہے ہی نہیں، کیونکہ جب بچپن سے ڈالا ہی نہیں گیا تو کیسے آئے گا. دوسرا مطلب فرینڈس ہیں، کپلز ہیں، ان میں بڑے ایشوز آ رہے ہیں، ان میں بھی کمیونیکیشن نہیں ہے. ابھی ہسبینڈ شام کو آتا ہے جاب سے، آ کے فون پہ لگا ہوا، اس کو نہیں پتہ کھانا کھایا نہیں کھایا، کیا کھایا ہے، سو گیا ہے. کمیونیکیشن کب ہوگی آپ کی پھر؟ تو یہ لیک آف کمیونیکیشن سے بہت مسئلے آ رہے ہیں. ٹرسٹ ایشوز بھی آپ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت آپ کے لیے ڈینجرس ہے. آن لائن بلنگ، آپ کسی نے اپنی کوئی پکچر کوئی ویڈیو اپنے پیج کے اوپر اپلوڈ کی ہے، کوئی بھی اٹھ کے، کوئی بھی آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، رینڈم اٹھ کے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی گھٹیا کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو گالی بھی ایون وقت دی جاتی ہے، دے سکتا ہے بہت زیادہ، آپ کی باڈی شیمنگ کی جاتی ہے، آپ کو انسلٹ کیا جاتا ہے. یہ جو آن لائن بلنگ ہے، یہ باڈی شیمنگ کرنا، کسی کی مطلب انسلٹ کرنا، اس پہ یہ کتنا آپ کی ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے؟ یہ بہت زیادہ. اچھا ایسے بھی کسی باڈی امیج کی طرف لوگ ہوتے ہیں ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو باہر نکلتے ہوئے پھر شرم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کیا میں سچ میں مطلب ایسی ہوں. یا کسی کے کلر پہ آپ کمنٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سچ میں میرا کلر ڈل ہے، یا پھر میں شاید فیٹی ہوں جو مجھے اس طرح کے کمنٹس مل رہے ہیں. ایون اتنا نہیں بھی ہے، ویسے ہی کسی کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کے کمنٹ کر دیتا ہے. تو ہم اس کو اتنا سیریس لے رہے ہیں سوشل میڈیا کو، ہم اس کو افیکٹ ہماری لائف کو کر رہا ہے. اس سے ہمارا کانفیڈینس ڈاؤن ہوتا ہے، ہماری سیلف اسٹیم ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتی ہے، کہ ہم کسی سے بات کرتے ہوئے گھبرانے لگ جاتے ہیں کہ شاید میرے میں کوئی کمی ہے، یا میں بات کروں گی تو مجھے غلط سمجھا جائے گا. تو یہ بہت ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جنریشن ہے، ینگ جنریشن کے سوشل میڈیا، پڑھائی، دوستیوں، ذاتی زندگیوں کے درمیان کس طرح سے ہم ان سب کو بیلنس کرنے کا کیا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اچھا اپنا ایک اسکیجول بنائیں اور ویک کا ایک دن ایسا نکالیں جس میں آپ سوچیں کہ فیملی ٹائم ہے. یہ میں سب کے لیے کر رہی ہوں، آپ جاب کریں، اسکول میں ہیں، جو بھی ہیں، ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ فیملی ٹائم ویک کا آپ کا ایک ڈے ہونا چاہیے. سنڈے اوبیسلی سب کا آف ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں سارا دن فون پہ گزاریں گے، سوشل میڈیا پہ گزاریں گے. اس دن میں آپ کوشش کریں کہ گھر والوں کے ساتھ انجوائے کریں، ٹائم گزاریں. اور اگر آپ ڈے کی بات کریں تو ڈے میں آپ ہاف آور، ایک گھنٹہ ایسا نکالیں جس میں آپ یہ کہ مطلب موبائل آپ کا بالکل سائڈ پہ ہوگا، موبائل آپ کے پاس ہونا نہیں چاہیے. اچھا. ایک اور جو میجر چیز، رات کو سونے سے پہلے ہم موبائل رکھتے ہیں پلو کے پاس، ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن آئے فوراً سے ہم اٹھ جاتے ہیں، روٹین ڈسٹرب ہوئی ہے.
موبائل اتنی ایکسیس پہ رکھیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی الارم لگایا ہے تو وہ آپ کو سن جائے، لیکن بالکل پاس نہ رکھیں کہ رات کو اٹھ کے بھی آپ 10 بار فون دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کھانے پینے کے ٹائم موبائل اوائڈ کریں، کیونکہ یہ ریسرچز میں بھی آیا ہے کہ کھانے پینے کے ٹائم اگر موبائل یوز کیا جا رہا ہے اس سے نیوٹریشن پہ فرق آتا ہے. کہ بیبیز کو بھی جیسے ہم دے دیتے ہیں فون تو ان کو بھی نہیں دینا چاہیے اس ٹائم. موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھا رہے لیکن اس سے ان کے نیوٹریشن پہ امپیکٹ آتا ہے، یہ دیکھا گیا ہے. تو اوبویسلی جب نیوٹریشن پہ فرق آ رہا ہے برین ڈیولپمنٹ بھی ڈسٹرب ہوگی، مینٹل ہیلتھ اوور آل ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ نے ڈسٹرب مطلب نہیں کرنی، سلیپ ڈسٹرب نہیں کرنی، کھانے پینے کے ٹائم فون نہیں یوز کرنا. ویسے ایک ڈیجیٹل ڈیٹاکس کے لیے آپ نے 1 گھنٹہ نکال لینا ہے خود کے لیے فون سے دور والا. وہ یہ کہ فیملی سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ ویسے باہر کو چکر لگانا گئے ہیں، فرینڈس کے پاس بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ موبائل کی عادت اس سے آپ کی تھوڑی کم ہو جائے گی. باقی آپ موبائل دیکھیں ایک بیلنس روٹین میں دیکھیں. جیسے اسکول سے بچے آتے فوراً آتے موبائل پکڑتے ہیں، آ کے تھوڑا ریسٹ کریں. ٹھیک ہے، خود کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو موبائل کی عادت آپ کو بہت ڈسٹرب کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کسی شخص کو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے وہ ذہنی دباؤ کا، ذہنی اذیت کا اگر شکار ہو جاتا ہے، اس کے ذہن پہ کچھ اس طرح سے ظاہر ہے اثر ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں سے نکلنے کے لیے آپ لوگ اس کا کس طرح ٹریٹمنٹ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس کو کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں ہم سب سے پہلے اس کی ایکٹیویٹی اسکیجول کرواتے ہیں کہ موبائل فون اس کا لمٹ کر دیتے ہیں. اوبویسلی ایک دم سے موبائل فون چھوڑے گا تو نہیں، وہ جیسے ہم کرتے ہیں نا اس کو ڈیٹاکس کرنا شروع کرتے ہیں، اس کا موبائل فون کا ٹائم کم کرنا شروع کرتے ہیں. اس کی لائف میں باقی ایکٹیویٹیز ایڈ کرواتے ہیں، جیسے واک کرنا، جم کرنا. جتنا ٹائم وہاں پہ رہے گا اتنا ٹائم موبائل سے دور رہے گا، برین بھی فریش ہوگا، برین میں فریش آکسیجن آئے گی. کچھ ایکسرسائزز ان کو کرواتے ہیں کہ باہر نکل کے کریں، نیچر میں جا کے کریں. نیچر میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا برین فریش ہوتا ہے. یہ جو موبائل فون کی ایک ایڈکشن ہے، موبائل فون سے جو مائنڈ ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انزائٹی ڈپریشن کے سمٹم کم ہو جاتے ہیں. صحیح. سیکنڈ تھنگ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی سے کنیکٹ ہوں، فرینڈس کے ساتھ کنیکٹ ہوں. جتنا آپ ریئل ورلڈ سے کنیکٹ ہوں گے نا، سوشل میڈیا سے آپ تھوڑا دور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ کنیکشنز ہم ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑا بلڈ کریں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں میجر ہیں جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں. انزائٹی ڈپریشن اگر سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہاں، مطلب اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بریک دیتے ہیں، بریک لینا ہے آپ نے بالکل، اور ریئل ورلڈ سے کنیکٹ ہونا ہے. بہت شکریہ ملائکہ آپ کے آنے کے لیے، اور اتنا اچھا ہے آپ نے باتیں کی ہیں، اتنا اچھا آپ نے ڈسکس کیا.